وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص صرف ایک حصہ قربانی کرتا ہے، اگر اس کے گھر پر محلے والے یا کوئی بھی گوشت لے کر آتا ہے تو کیا گوشت لے لینا چاہیے؟ کیا گوشت دینے والے کو بتا دینا چاہیے ہمارے گھر میں بھی قربانی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک حصہ قربانی کرتا ہے تو کتنا رکھے گا، کتنا بانٹے گا؟ محترم بھائی، اگر کسی بندے نے آپ کے سوال کے مطابق کہ قربانی کے جانور میں ایک حصہ ڈالا ہے، تو اگر اس کے گھر میں کوئی گوشت لے کے آئے تو اسے لینا جائز ہے اور اس کو بتانا بھی چاہیے۔ جی گوشت لینا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شرعی ممانعت نہیں ہے، لے سکتے ہیں، چاہے جتنا اس کا حصہ ہے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے لے کے اکٹھا کر لے، یعنی جو اس کے پاس رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، دیتے ہیں، لے لے، کوئی بات نہیں، اس میں کون سا شریعت نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات کہ یہ ان کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی ہمارے گھر تو پہلے قربانی ہوئی ہے، اور جو دینے گیا ہے اس کو آپ وصول کر لیں، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اچھا، باقی کہتے ہیں جی کہ جو حصہ ایک ڈالا ہوا ہے قربانی کا، تو وہ حصہ جو ہے اس میں سے کتنا خود رکھے گا اور کتنا بانٹے گا؟ ہاں جی، یہ یاد رکھیں کہ سارا جو ہے وہ بانٹ سکتا ہے، سارا تقسیم کر سکتا ہے، لیکن سارا گھر رکھ نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں۔ وہ قربانی کا ایک حصہ ہو یا پورا جانور قربانی کی ہو، سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، اور سارا بانٹنا درست ہے۔ یا ایسے کر لینا جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ غربا مساکین کو بھی کھلاؤ اور اپنے عزیزوں کو بھی کھلا لو، تو بھائی تحفے کی شکل میں اپنے دوست احباب کو بھی دو، جس طرح کہ دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے، اور خود بھی رکھ لو، یہ جائز ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے گوشت کے بن جانے کے بعد، تیار ہو جانے کے بعد اس کے 3 حصے وہ نہیں کیے جس طرح لوگ کرتے ہیں، وہ 3 ڈیڑیاں بنا لیتے ہیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ یہ ڈیڑیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا غربا مساکین میں بانٹ دو، جتنا مناسب سمجھتے ہیں عزیز رشتہ دار دوستوں میں بانٹ دو، اور جتنا مناسب و ضرورت ہے وہ اپنے لیے رکھ لو۔ ساری صورتیں انشاءاللہ یہ جو ذکر کیا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی تشہد میں، آخری تشہد میں ربی جعلنی کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا والدین کے لیے جی پڑھ سکتے ہیں جی۔ کوشش یہ کریں کہ آخری تشہد کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں ہے۔ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی یہ دعا یہ کر لیں، اس کے بعد جو دعا آپ کو پسند ہے وہ دعا آپ کر سکتے ہیں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، جی رزق کے لیے جی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی کسی قسم کی تنگی والا معاملہ نہیں ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔